الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب بچے بھی جو ہیں وہ تھک چکے ہیں اور یقیناً جو بچوں کے ساتھ بچوں کے والدین ہیں وہ بھی کافی دیر ہو گئی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں زیادہ آپ کی اور انعامات کے درمیان جو ہے وہ حائل نہیں بنوں گا. چند جملے کیونکہ بچے تو اس وقت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جو بچوں کے کچھ والدین ہیں ان کی توفیق اجباری ہے، وہ 5-7 منٹ جو ہے وہ مجھے برداشت کریں. صلوات پڑھیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جو بچہ مجھے سنے گا اس کو انعام ملے گا، جو خاموش ہو کر ضرور سنے گا اس کو نام ملے گا. سب سے پہلے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور انہی کی اس صفت سے اس ادارے کا نام، اس کمیٹی کا، اس اکیڈمی کا نام رحمت. یہ وہی رحمت ہے جو رسول خدا کی رحمت ہے، اور اسی رحمت کا اثر ہے کہ اتنے سارے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماہ مبارک رمضان میں علم دین حاصل کر رہے ہیں. بچوں کی توجہ ادھر رہنی چاہیے. اچھا، بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت زحمت کی، اکیڈمی والوں نے، ادارے والوں نے، سادات امروہہ کے اس ٹرسٹ میں کہ جنہوں نے اپنی اس جگہ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا، اور قوم کے بچے، ملت کے بچے یہاں پر آئے اور بیٹھے، اور ماہ مبارک رمضان کے اندر انہوں نے اس رسول کی حدیث کو عملی جامہ پہنایا کہ جو حقیقت میں والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کو یقیناً والدین انجام دیتے ہوں گے. اس اکیڈمی والوں نے بھی، ان والنٹیئرز نے، ان اساتذہ نے یہاں پر 1 مہینے تک زحمت کی اور ان بچوں کو رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 طرح کی چیزوں کو سکھاؤ. ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے. آداب، تعلیم، تربیت یقیناً یہ پہلے ابتدا گھر سے ہوتی ہے، اس کے بعد مدرسے کی طرف جاتی ہے. تو والدین کی اگرچہ یہ ذمہ داری ہے، لیکن آج کل والدین کے ساتھ ساتھ جو ان کو ایک معاون مل جاتا ہے وہ ہے مدرسہ، وہ ہے اسکول. اسکول میں البتہ تربیت کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ کا مدرسہ ایک آپ کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہا کہ اپنے بچوں کو 3 طرح کی چیزوں کی تعلیم دو، ادب سکھاؤ. ایک، سب سے پہلی چیز حب نبی کو، رسول خدا کی محبت. ابھی آپ نے یہاں دیکھا سنا، بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول خدا کی شان میں نعت پیش کر رہے تھے. رسول خدا کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی قراءت، یہ تینوں چیزیں کہ جو والدین کی ذمہ داری ہے، معلم کی ذمہ داری ہے، استاد کی، مربی کی ذمہ داری ہے، یہ اس ادارے نے یہاں پر آ کر ان بچوں کے لیے اپنے فرائض، اپنی خدمات پیش کی اور
بہترین انداز میں جہاں تک یہ ہو سکتا تھا ان کی قدرت میں تھی، طاقت میں تھی، انہوں نے بچوں کو اہل بیت، رسول خدا، ائمہ معصومین اور قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے معارف کو سکھانے کی کوشش کی۔ تو یہ خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب یہاں پر ایک والدین کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خاص طور پر دیکھیے یہ بچے یہاں پر آ رہے تھے، ان بچوں کو ان اساتذہ نے، ان ٹیچرز نے بہت زحمت کے ساتھ جو یہ 1 مہینہ اپنے ساتھ رکھا۔ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی طرف خاص توجہ دیں، اور توجہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے اداروں میں خود ایکٹیو ہوں، جس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر خود نہیں ہو سکتے تو کم سے کم آپ کی زبان سے ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کے اداروں کو جو آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کی ستائش کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ کوئی بھی کام، خصوصاً یہ جو کلچر سے تعلق رکھنے والا ہے، فرہنگی کام ہے، ثقافتی کام ہے، اس کو انجام دینا صرف اور صرف ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک آپ لوگوں کا تعاون نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ادارے مسلسل اپنی خدمات کو پیش نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح سے بھی، جو انسان جس طرح سے بھی ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے وہ تعاون کرے، تاکہ یہ ادارے اور بہتر انداز میں اپنی خدمات انجام دے سکیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں معارف اہل بیت، معارف قرآن سکھا سکیں۔ فیضان مطلب یہی اسلام کہتا ہے، یہی اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے تربیت کرنا، اس تربیت کے اندر یہ ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابکم یغفر لکم۔ اگر ہم اپنی مغفرت چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین سرمایہ وہ ہماری اولاد ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی اگر اچھی تربیت کریں گے، ہم ان کو آداب سکھائیں گے، ہم ان کو دین سکھائیں گے، تو کل یہ ہمیں یاد رکھیں گے، اور یاد رکھیں کہ خود ایک اچھی اولاد، خود توجہ کیجیے گا، صرف اچھا بچہ اگر کوئی اپنے بعد اس دنیا کے اندر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہی اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ آ کر وہ بچہ آپ کے لیے کوئی سارے ثواب کرے، خود ایک اچھا بچہ، ایک دیندار بچہ، ایک معارف اسلام کو جاننے والا بچہ، اہل بیت کا پیروکار، محب اہل بیت، محب رسول خدا، ایک بچہ اگر آپ اس دنیا کے حوالے کر جاتے ہیں تو یہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ مکتب میں جاتا ہے، وہ صرف بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ یہ قصد نہیں کرتا کہ میں بسم اللہ کے ثواب کو اپنے باپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے باپ سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اس کا اچھا عمل، اس کا اچھا کام اس کے باپ کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جہاں ہم ان کے اسکول کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اسکول کیسا ہو، کون سا ہو، انگلش میڈیم ہو، اس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہو، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کی خاص طور پہ تربیت کا خیال کریں۔ اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الولد الصالح، اچھا بچہ، صالح بچہ، دیندار بچہ کیسا ہے، کون ہے؟ فرمایا ریحانۃ من ریحانین من الجنہ، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، یہ جنت کے پھول ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان پھولوں کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پھول اپنے کمال سے پہلے ہی، اپنے کمال تک پہنچنے سے پہلے ہی مرجھا جائے۔ جواب دہ ایسی صورت میں کون ہوگا؟ والدین ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں تھیں کہ وہ ان بچوں کو سدھار سکتے تھے، اصلاح کر سکتے تھے، ان کی تربیت کر سکتے تھے۔
کل اللہ کی بارگاہ میں جواب وہ دیں گے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں. اور آج اس مدرسے کے اندر جو ہے 313 بچے تھے. انشاءاللہ اگلے سال جو ہے ان کی تعداد اس سے ڈبل ہو. اس میں آپ سب کا کردار جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان بچوں کو کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، پروردگار ان سب بچوں کو کہ جن کی تعداد بھی اس مدرسے کے اندر 313 تھی، اور روایات میں ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جو کمانڈرز ہوں گے ان کی تعداد بھی 313 ہوگی. پروردگار سے دعا ہے پروردگار اپنے حق کے آئمہ معصومین بچوں کو امام زمانہ کی فوج میں کمانڈروں کی صورت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو والدین کی نسبت سے دعا کر رہا ہوں، پروردگار ہم سب کو سب والدین کو اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی قوم کے اپنے مذہب کے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کر سکیں. پروردگار کی جواز سے محمد و آل محمد کی عظمت کا ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہے، اور یہ بچے تو معصوم ہیں لیکن جو بڑے ہیں ان کے لیے تو پروردگار ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اور یہ مغفرت کا ایام ہے. پروردگار تو جواز سے محمد و آل محمد کی عظمت کا ماہ مبارک رمضان کے ان آخری دنوں کی کہ جو مغفرت کا ایام ہے ان کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور اپنی آخری حجت کے ضرور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ مل کے آواز بلند صلوات پڑھیں.